بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حسن و جمال کو کامل طور پہ اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کا پرتاؤ صرف ظاہر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا صحابہ کرام حضور کی مجلس میں حاضر ہو کے نظارہ کیا کرتے تھے، لیکن آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سراپا کے حوالے سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی وہ عظیم شخصیت ہیں جو تابعین میں سے آتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں کیا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں حضرت اویس قرنی کا ذکر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان سے ملاقات بھی کرنا اور ان سے جا کے میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کروانا۔ اللہ اکبر! یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم، یہ دونوں شخصیات حضرت اویس قرنی کے آبائی وطن قرن میں حاضر ہوئے۔ گفتگو شروع ہوئی، اصحاب رسول نے اپنا تعارف کروایا، تو دوران گفتگو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصحاب رسول سے پوچھا، کیا تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے؟ پوچھنے والے حضرت اویس قرنی ہیں جو تابعی ہیں، اور پوچھ کن سے رہے ہیں؟ جو ہر وقت حضور کی مجلس میں رہتے، جو حضور کا ساتھ دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا کرتے تھے، دیدار کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے کبھی فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے؟ تو دونوں شخصیات نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دیکھا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی مسکرا دیے، اور مسکراتے ہوئے حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں، لم ترایا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلہ، آپ ہیں تو اصحاب رسول حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، لیکن آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا محض پرتاؤ دیکھا ہے، صرف سایہ دیکھا ہے۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی۔ اس حوالے سے حضرت ملا علی قاری نے آپ نے یہ لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اللہ رب العزت کا عرفان، اللہ رب العزت کی معرفت کو تو حاصل کر لیا، لیکن انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی۔
اس لیے کہ بشریت کے حجاب نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ جو لباس بشریت ہے، اس بشریت کے لباس نے حجاب جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اس حجاب کی وجہ سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان کو حاصل نہیں کر سکے۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کامل کو عرش عظیم پہ ظاہر کر دیا جاتا تو وہ بھی پگھل جاتا۔ عرش پہ جو ہے وہ اس نور کامل کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور اگر کر دیا جاتا تو وہ عرش پگھل جاتا۔ اور اگر اسی طرح تمام مخلوقات کو جمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار مقدسہ کو ظاہر کر دیا جاتا تو وہ فنا ہو جاتی، تمام مخلوقات فنا ہو جاتی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار مقدسہ کو ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کا جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، کہ تمام انبیاء اور رسل تخلیق میں اللہ رب العزت کے اسماء ذاتیہ کے فیض کا پرتاؤ ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ذاتی ہیں وہ اس کا پرتاؤ ہیں، اور اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کا پرتاؤ اور فیض ہیں، اور باقی تمام مخلوقات صفات فعلیہ کا پرتاؤ ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ذات حق کے فیض سے ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات میں اللہ رب العزت کی شان کا بالذات ظہور ہوا۔ اور آخر میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے اقوال نقل کیے ہیں، ممکن ہے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو، لیکن آخر میں صرف ایک حدیث اس بات کو جو ہے وہ پروف کر دے گی، اور اس بات کو جو ہے وہ ثابت کر دے گی کہ یہ اقوال جو ہیں یہ حق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق، اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، سوائے رب کے میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔